چینل ناول بائی انیا کے معزز سامعین کو انیا کا پیار بھرا سلام۔ آج ہم جو ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں اس ناول کا نام ہے محبت اپنا پن اور اس کے رائٹر ہیں سعدیہ حمید چودھری۔ کوکنگ کورس میں آج اس کو چکن شاشلک اور ہسپانوی پلاؤ بنانا تھا، سو راستے میں گاڑی روک کر اس نے چکن، جھینگے اور ضروری اشیاء خریدی۔ شفیق سینٹر سے تھوڑا آگے مسز طاہرہ بخاری کا آرٹ سینٹر تھا۔ ثانیہ، عطیہ اور امبرینا پارکنگ کے احاطے میں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ کالج کے زمانے سے ان کی یہ عادت تھی کہ ایک دوسرے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ کوکنگ میں امبرینا ان میں سب سے زیادہ سلیقہ شعار تھی، لیکن فراحل کمال احمد کے ہاتھوں میں قدرتی ذائقہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام تر لاپرواہی کے باوجود وہ مسز طاہرہ بخاری کی پسندیدہ اسٹوڈنٹس میں شمار ہوتی تھی۔ آج ان کے کورس کا آخری دن تھا، کیونکہ پھر کچھ دن میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، اسی لیے وہ اپنی اصلی لاپرواہی سے ہٹ کر سنجیدگی سے کلاس لے رہی تھی۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ اپنی کلاس فیلوز اور مسز طاہرہ بخاری سے مل کر باہر نکل آئیں۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ راستے میں ثانیہ اور عطیہ کو ڈراپ کرتے ہوئے اس نے گاڑی کینال کے ساتھ راستے پر ڈال دی۔ کینال کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کینال کے ساتھ ساتھ بالکل سیدھے رخ پر روانہ ہوں۔ صبر کیجیے، کبھی نہ کبھی تو پہنچ ہی جائیں گے۔ فراحل ریش ڈرائیو کر رہی تھی تاکہ مغرب سے پہلے کم از کم گھر ہی پہنچ جائے۔ پتہ تھا کہ ماما پریشان ہو رہی ہوں گی اور سلمان حسب عادت جلدی پر تیل ڈال رہا ہوگا۔ اس کا خیال آتے ہی حلق میں کڑواہٹ سی گھل گئی تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے وقت اس نے اسے خالی سڑک پر جاگنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تھنک اباؤٹ دی ڈیول، شیطان کا ذکر کیا اور شیطان حاضر۔ گھر جاؤ، مامی تمہاری تواضع کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پاس سے گزرتے ہوئے مطلع کرنا گویا فرض تھا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ گیٹ کھلنے پر ٹامی اسے دیکھتے ہی بھونکنے لگا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد اس نے خان بابا سے کہہ کر ٹامی کو باہر بھجوا دیا۔ باہر موجود ہے، خود ہی اندر لے آئے گا اسے۔ وہ لاپرواہی سے اندر آئی تھی، جہاں بیگم جہانگیر کڑے تیوروں کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ السلام علیکم، لہجے میں حتی الامکان بشاشت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو بے اثر ثابت ہوئی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ تم مغرب سے پہلے گھر میں آ جاؤ؟ ویسے آرام سے گھر بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری سلیقہ شاعری کی۔ خواہ جان سوکھتی رہتی ہے میری۔ ختم ہو گیا ہے کورس، مجھے ڈانٹنا ضروری ہوتا ہے؟ کبھی اپنے لاڈلے کو بھی ڈانٹ لیا کریں۔ وہ جھنجھلا اٹھی اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی، لیکن بیگم جہانگیر کی آواز وہاں بھی اس کا پیچھا کرتی رہی۔ ماں ہوں نا، پریشانی لگ جاتی ہے مجھے۔ مغرب کے بعد چھائے اندھیرے نے خبر ہی ہونے دی کہ کالی گھٹائیں سردی کے یخ بستہ موسم کے ساتھ کسی ہمدردی کے تحت آن موجود ہوئی ہیں، تاکہ یخ بستہ موسم درختوں کے پتوں پر کہر برسانے کے لیے فضا میں ٹھہر جانے اور نہر کے پانی کو یخ بستہ کر دے۔ فضا میں گہری سوندھی سوندھی مہک بس جائے۔ اچانک ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ جانے کون سے رخ کی بارش تھی کہ پانی بہل کے اندر چلا گیا تھا اور وہ تواتر کے ساتھ بجنے لگی تھی۔ فراحل حسب عادت چکن شاشلک اور ہسپانوی پلاؤ کی ترتیب کو اپنی ڈائری میں اتار رہی تھی۔ اس نے کافی انتظار کیا کہ خان بابا گیٹ کھولیں، پھر وہ خود ہی باہر آ گئی۔ بارش کے قطرے ایلو ویرا کے پتوں پر اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ خان بابا کوارٹر کا دروازہ بند کر کے جانے کب کے سو چکے تھے۔
وہ بارش میں بھیگتی ہوئی گیٹ تک آئی تھی۔ کون؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ کون انگلی رکھ کر بھول گیا ہے؟ اس نے پنجوں کے بل باہر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی نہیں ہے باہر۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ پورا یقین تھا کہ کمرے کے باہر بالکونی پر وہ جلوہ افروز ہے۔ بارش کا پانی بیل میں چلا گیا ہے، اس لیے تواتر سے بجنے لگی ہے۔ ویسے اتنی بے چینی کیوں ہے؟ ٹھنڈا لہجہ غصہ دلا گیا تھا، لیکن ضبط کرتے ہوئے وہ آرام سے مڑی تھی۔ ویسے میں نے اندر سے بٹن آف کر دیا ہے، تم آرام سے سو جاؤ۔ بہت شکریہ۔ اس کا لہجہ اتنا جلا ہوا ضرور تھا کہ اس کی تسکین کا باعث بن گیا تھا۔ نہیں، خیر شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں ایسے چھوٹے چھوٹے احسان کرتا رہتا ہوں۔ جہنم میں جاؤ تم۔ وہ تپ کر اندر آ گئی تھی۔ سونے سے پہلے اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ آفس جانے کے لیے وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ پاؤں سیدھا سنگِ مرمر کے گملے سے جا ٹکرایا۔ چوٹ کا احساس چہرے سے ہوا تھا، لیکن لان میں بیٹھی فراحل کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات تبدیل کر لیے تھے۔ یہ گملے تو کل دیوار کے پاس رکھے تھے، رات کو چل کر دروازے کے پاس کیسے آ گئے؟ غالباً نیند میں چلنے کی عادت ہے انہیں۔ فراحل پر چوٹ کی گئی تھی۔ رات بارش ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ غسل کر لیں، اب مالی بابا نے انہیں دیوار کے پاس رکھ دیں گے۔ ویسے چوٹ زیادہ تو نہیں لگی؟ نہیں، تمہیں تو پتہ ہے حادثہ مضبوط ہوں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ مامی سے کہنا کہ آج میرا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، رات سے دیر میں آؤں گا۔ اچھا، بادل ناخواستہ جواب آیا تھا۔ سلمان بے مزہ ہو کے پلٹا۔ ڈرائیور گاڑی نکال چکا تھا۔ بیگم جہانگیر نے اس کے گاڑی چلانے کی سختی سے ممانعت رکھی تھی۔ فراحل نے گیٹ بند ہونے تک کے عمل کو بے مقصد ہی دیکھا تھا، جبکہ ذہن کہیں اور تھا۔ چھوٹی بی بی، آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، پروین نے آ کر کہا۔ اچھا، تم چلو میں آتی ہوں۔ وہ جی بیگم صاحبہ نے رمضان کے سودے کے لیے لسٹ بنائی ہے، آپ دیکھ لیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم ڈھیلی ڈھالی سی اٹھ کے چلی گئی۔ کوکنگ اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ بیگم جہانگیر اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی۔ بڑی جلدی نہیں خیال آ گیا؟ اپنے لاڈلے کے ناز اٹھانے سے فرصت ملے تو میرا خیال آئے نا۔ اس نے سوچا، ماما میں نے جوس لے لیا تھا۔ اچھا یہ لسٹ دیکھ لو، کوئی کمی ہے تو بتاؤ۔ اس کے علاوہ ایک مشورہ بھی کرنا ہے، مجھے یہی سوچ رہی ہوں کہ رمضان کے کسی جمعۃ المبارک کو درس کا اہتمام کر لوں۔ ماما یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم اپنی فرینڈس کو بھی انوائٹ کر لینا۔ جی۔ وہ جلدی جلدی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے پکوڑوں میں ڈالنے کے لیے اجوائن کا اضافہ کیا تھا۔ ماما وہ سلمان کہہ رہا تھا کہ آج وہ لیٹ آئے گا۔ کیوں؟ اس کا کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اسی لیے۔ تو کوئی اور نہیں ہے آفس میں بلا؟ بس کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دیر لگانے کی۔ فون ملاؤ اور اس سے کہو کہ مغرب سے پہلے گھر میں موجود ہو۔ فراحل نے خاموشی سے فون ملا کر انہیں دے دیا تھا۔ اتنے شدید رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور کار فرما ہوتی ہے۔ بیرسٹر جہانگیر کمال، 19 اگست 1998 کو فراز جمال احمد اور ان کی فیملی کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ واپسی پر قضائے الہی نے آ لیا تھا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ دوسرا سانس لینے کی مہلت بھی نہ ملی، لیکن یہ ننھا فرشتہ نہ جانے کیسے زندگی کی سمت موڑ آیا تھا۔ بیگم جہانگیر نے اسے اپنی ممتا کی چھاؤں میں سمیٹ لیا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی بیٹی جو بیرسٹر جہانگیر کی آنکھوں کا تارا تھی، اس کو بھی بھول گئی تھی۔ اس رویے کے پیچھے یہ شدید حادثہ تھا جس نے انہیں جہانگیر کمال سے جدا کر دیا۔ فراحل یہ وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی سمجھ میں تو یہی بات آتی
کہ سلمان سے ماما زیادہ پیار کرتی ہیں۔ سلمان نے اس کی ماما کو اس سے چھین لیا تھا۔ یہی پرخاش اسے سلمان سے دور رہنے پہ مجبور کرتی تھی۔ ان کے درمیان بچپن سے لے کر اب تک کبھی بھی دوستانہ تعلقات نہیں رہے تھے۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر طرف برکت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ ہر شخص نکھرا ہوا پاکیزہ سا لگتا ہے۔ شاید شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کینال ویو میں واقعی خوبصورت اور پرشکوہ مسجد، جو علاقے کے مکینوں کی ذاتی کاوشوں کا مظہر ہے، میں صلاۃ تراویح کے لیے تانتا بند کیا تھا۔ مسز بطول خان کے گھر میں بھی تراویح پڑھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ماما، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ تراویح پڑھنے؟ فراحل نے بیگم جہانگیر سے پوچھا تھا۔ نہیں، تم گھر میں ہی پڑھ لو، قبول ہو جائیں گی۔ ماما نے اس کی خواہش کے جواب میں اس کو مشورہ دیا۔ اس نے شکایت بھری نظروں سے ماں کی طرف دیکھا، جو محبت لوٹاتی نظروں سے سلمان کو دیکھ رہی تھی، جو مسجد جانے کے لیے ابھی ابھی کمرے سے نکلا تھا۔ آپ لوگ جانے سے پہلے میری بات سن لیں۔ سحری بنانے کے لیے میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھوں گی۔ اگر کوئی نہ اٹھا تو ذمہ داری میری نہیں، اس نے باقاعدہ اعلان کیا۔ تم یہ ثواب حاصل نہ کرو تو بہتر نہیں ہوگا؟ ہمارے لیے بشیر ہی کافی ہے۔ جی نہیں، سحری مجھے ہی بنانی ہے۔ بشیر کے ہاتھ کی بنائی سحری کھا کر روزہ رکھنا مشکل ہے۔ چلو سلمان، دیر ہو رہی ہے۔ بیٹا، بیگم جہانگیر نے ان کی بحث کو ختم کیا، میں تو نظر ہی نہیں آتی۔ وہ پاؤں پٹکتی اندر آ گئی تھی۔ ہوم اکنامکس کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد اس نے مزید پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، کیونکہ بیگم جہانگیر تنہائی کا شکار ہونے لگی تھی۔ گھر میں اس نے کوکنگ، پینٹنگ اور فلاور میکنگ کے مختلف مشاغل جاری رکھے تھے۔ کبھی کبھار ایک آدھ کورس بھی کر لیتی، سو کوکنگ میں ماہر ہو چکی تھی۔ سحری میں اس نے آملیٹ بڑے پراٹھے بنانے کا سوچا تھا، سو بڑی مہارت کے ساتھ تہہ در تہہ پراٹھا بنایا، جس کو تھوڑا سا سیک کر چھری کی مدد سے نرمی کے ساتھ ایک طرف سے کھولا اور اسی میں آملیٹ بھر دیا، اور پھر اسی کو نرمی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس طرح گرم گرم پراٹھے تیار کر دیے، ساتھ میں گرم گرم بھاپ اڑاتی چائے تھی۔ بیگم جہانگیر کب کی اٹھ کے تہجد کی نماز میں مشغول ہو چکی تھی۔ پروین کو اس نے سلمان کو جگانے بھیجا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مسکینی چہرے پہ تاڑی کیے ہوئے آئی تھی۔ وہ جی، میں نے جگا دیا ہے، لیکن اسے قوی یقین تھا کہ ڈر کے مارے وہ بغیر دستک دیے لوٹ آئی ہے۔ تم ٹیبل لگاؤ، میں آتی ہوں۔ پروین نے پراٹھے ہاٹ پاٹ میں رکھنے شروع کر دیے۔ یہی رہنے دو، پراٹھے مرجھا جاتے ہیں، یہ گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں، میں ذرا اسے اٹھاؤں۔ دروازہ اتنی زور سے بجا تھا کہ اسے لگا تھا کہ جیسے امریکہ نے افغانستان پر ڈیزی کٹر گرا دیا ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری زندگی میں سکون کا عنصر بالکل بھی نہیں ہے؟ پہلی اور آخری دفعہ جگایا ہے تمہیں۔ 2 منٹ میں نیچے آ جاؤ، ورنہ سحری کے نام پہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سلمان کو پتا تھا کہ وہ محض دھمکی نہیں دیتی، اس لیے وہ 5 منٹ میں ٹیبل پر موجود تھا۔ رمضان کے مہینے میں کتنی فراغت مل جاتی ہے، جسم اور دماغ دونوں سکون کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ کوکنگ کلاسز بھی ختم ہو گئی تھیں۔ وہ آج کل قرآن پاک کو مکمل کر رہی تھی۔ کام تو 3 بجے شروع ہوتا تھا۔ آج ویسے بھی ثانیہ اور عطیہ کو سیرامک آرٹ سیکھنے آنا تھا۔ وہ کلرز اور برش کو ان پریکٹس کرنے کے لیے تیزی سے مصروف تھی۔ سلمان 2-3 مرتبہ تولیہ گردن میں ڈالے اس کے پاس سے گزرا۔ آج آفس دیر سے جانے کا پروگرام تھا، لیکن فراحل لاپرواہی سے مشغول رہی۔ آخر کار دانستہ یا نہ دانستہ تولیے کو صوفے کے سائڈ پر رکھ گیا۔
جہاں وہ قالین پہ بیٹھے تھی، اور کچھ ہی دیر میں تولیہ پھسل کر باؤل کے تازہ رنگوں کو خراب کر گیا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی نے اسے پوچھنے پہ مجبور کر دیا، کیا ہوا؟ معصومیت اعلیٰ درجے کی تھی۔ کچھ نہیں۔ اس نے سارا سامان اٹھانا شروع کر دیا، لیکن اس کچھ نہیں کا مطلب اسے شام کو آفس سے واپسی پہ معلوم ہوا تھا۔ وہ آرام سے گاڑی سے اترا تھا، لیکن سامنے کا منظر اس کی برداشت سے بالکل باہر تھا۔ عین سامنے دروازے کے پاس ٹامی نے اس کا تولیہ آدھا زمین پہ بچھایا تھا اور آدھا بڑی معصومیت سے اوڑھ رکھا تھا۔ اس کا پاڑا 100 درجے تک پہنچ گیا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا۔ کیا ہوا؟ وہ پائن ایپل کا جوس نکال رہی تھی کہ سلمان نے کچن میں جھانکا تھا۔ روزہ لگ رہا ہے کیا؟ یہ نہ گالی نہیں دیتے۔ کیوں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے نا۔ غصے کی شدید کیفیت میں اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کتے کو کتا کہنے کے علاوہ اور کیا کہے۔ میں اسے اٹھا کر ایسی جگہ پھینکواؤں گا کہ یہ یاد رکھے گا۔ تو کیا میں اس کی انشورنس کروا دوں؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا۔ پروین ٹیبل لگا رہی تھی، کوشش کے باوجود اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ تم اپنے میں انشورنس کروا لو تو بہتر ہوگا، اس نے اوپر چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ 10 منٹ رہ گئے ہیں روزہ افطار ہونے میں، شرافت کے ساتھ جلدی نیچے آ جاؤ۔ مامی، اس نے ٹیرس پہ تسبیح پڑھتی بیگم جہانگیر کو جا لیا تھا، میں اس کی تھانے دری سے تنگ آ گیا ہوں۔ شرافت کے ساتھ روزہ رکھ لو، شرافت کے ساتھ افطار کر لو، آپ بشیر کو واپس بلائیں۔ میرے جان، کچھ دن صبر کر لو۔ انہوں نے اس کا سر کندھے سے لگایا تھا۔ کہاں کچھ دن، ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے۔ اس کے چہرے پہ چھائی مسکینی دیکھ کے انہیں ہنسی آ گئی تھی۔ بچے ہو تم ابھی تک۔ سلمان، جمال احمد، جنید، آغا شعیب، سکھیرا اور عادل ہمدانی بچپن کے سنگی ساتھی تھے، اکٹھے پڑھے تھے۔ ایچیسن کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد ورچوئل یونیورسٹی سے حال ہی میں فارغ ہوئے تھے۔ ابھی تک جوش و خروش کا وہی عالم تھا۔ دوستی کے جذبے اکثر اکٹھا ہونے پہ مجبور کر دیتے تھے۔ بیگم جہانگیر نے آج سب کو افطاری پہ مدعو کیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا جہان کی نعمتیں اپنے لاڈلے کے دوستوں کے لیے ڈھیر کر دیں۔ یہ فراحل کا خیال تھا۔ چکن کو مسالہ لگا کر وہ پہلے ہی فریزر میں رکھ چکی تھی۔ 2 قسم کا فروٹ سلاد بھی بنا رکھا تھا۔ کباب بس تلنے باقی تھے۔ بریانی دم پہ تھی، فرنی فریج میں رکھی تھی، اب پکوڑے تل رہی تھی۔ کھانا پکانے سے وہ کبھی بور نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اس سے فرق ضرور پڑتا تھا کہ وہ کس کے لیے بنا رہی ہے۔ پہلے ہی مزاج بگڑا ہوا تھا، اوپر سے ماما بار بار تاکید کر رہی تھی، نمک مرچ دھیان سے ڈالنا، زیادہ نہ ہو جائے۔ ماما، میں پہلی بار نہیں بنا رہی ہوں، وہ تنگ آ کر بولی۔ بیگم جہانگیر ہنس پڑی تھی۔ پگلی، مجھے تو ناز ہے اپنی بیٹی کے ہنر پہ۔ جی بالکل، وہ بہت زور سے ہنسی تھی۔ ان کا کہکہ کچن کے ساتھ لاؤنج سے منسلک ڈرائنگ روم میں بھی منتقل ہوا تھا۔ گفتگو کو یکدم بریک لگی۔ یار، یہ فراحل ہے نا؟ جنید نے پوچھا تھا۔ ہاں، تمہاری کزن ہے نا؟ کیا مطلب؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ مطلب بہن تو نہیں بنا لیا نا؟ شعیب نے فقرہ کسا۔ افطاری میں 5 منٹ ہیں۔ شرافت سے ٹیبل پہ تشریف لے آئیں۔ فراحل دروازے میں نمودار ہوئی تھی۔ میرون اور بلیک پرنٹڈ سوٹ میں اس کی کندنی رنگت دمک رہی تھی۔ سب کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی تھی۔ اچھا، جاؤ تم۔ سلمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے دروازے کے اندر کہیں غائب کر دے۔ جلدی آ جاؤ، وہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سلمان اندر آ گیا۔ تم کچن میں روزہ افطار کر لو، ٹیبل پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ بس میں نے کہہ دیا نا۔
اچھا، وہ بادل ناخواستہ بولی تھی۔ وہ سب اکٹھے پلے بڑے تھے، پردے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اچانک اس کی حیرانی ختم ہونے ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ رات کو وہ اسٹڈی میں کافی لے کر گئی۔ وہ کمپیوٹر پہ مصروف تھا، کپ سائڈ پر رکھ دیا۔ بھیجا روب چاڑنے کا مقصد؟ کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، تمہیں لکھ کر بتایا جائے کہ اسلام میں شرعی پردے کے کیا احکامات ہیں۔ اوہ، آپ کب سے اسلامی تعلیمات کا باقاعدہ معائنہ کرنے لگے؟ دیکھو فرال نہیں، فراہل، اس نے تصحیح کی، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اگر اکٹھے کھیلتے تھے تو وہ ہمارا بچپن تھا۔ اب اس عمر میں کچھ پابندیاں، کچھ حدود ہیں، خصوصاً لڑکیوں کے لیے۔ اپنی حدود کی پیروی کر کے ان کا کردار تشکیل پاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی، میرا چاہے دوست ہی کیوں نہ ہو، جب بھی میں تمہارے بارے میں بات کروں تو لہجے میں بے تکلفی سے زیادہ احترام جھلکتا ہو۔ بات کچھ فراہل کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ باقاعدہ پردے کی بات نہیں کر رہا، لیکن شرم و حیا بھی عورت کا پردہ ہوتے ہیں۔ وہ خاموشی سے باہر آ گئی تھی، لیکن یہ خاموشی زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہ سکی تھی۔ بیگم جہانگیر نے جمعۃ المبارک کو درس کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ہال میں ہر طرف دودیا چادریں بچھائی گئی تھیں۔ جنید کامل علی آغا کی والدہ سے مسز جہانگیر کے خصوصی مراسم تھے۔ خواتین کلب کی ممبر ہونے کی وجہ سے وہ سب ایک دوسرے سے بہت قریب تھیں۔ سب سے پہلے وہ آئی تھیں۔ وہ اور مسز جہانگیر باتوں میں مصروف تھیں۔ سلمان جنید کی امی کو دیکھ کر سلام کرنے کی غرض سے اندر آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ اور آج کل؟ ان کی نظر آتی اندر فراہل پہ پڑی تھی۔ بات ادھوری رہ گئی۔ سفید پاجامے اور لمبی قمیص کے ساتھ اپنے دراز قد سمیت وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ واو، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ جنید بتا رہا تھا کہ فراہل بڑی پیاری ہو گئی ہے، بڑا قد کاٹ نکال لیا ہے اس نے۔ فراہل کو عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ سلمان کی موجودگی میں وہ شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ ایک دم باہر نکل گئی، اور پھر پورے وقت وہ مسز کامل علی آغا کی توجہ کا مرکز بنی رہی تھی۔ جاتے ہوئے وہ بیگم جہانگیر سے جنید کی پسند کا ذکر کرنا نہیں بھولی تھی۔ آج اتوار تھا۔ فراہل پروین کے ساتھ مل کر صفائی کر رہی تھی۔ بیگم جہانگیر معمول کی خریداری کے لیے مارکیٹ تک گئی تھیں۔ سامنے کا منظر بڑا واضح تھا۔ سلمان لان میں پڑے کوچ پہ دراز تھا اور اخبار کو پڑھتے پڑھتے اور کر سو گیا تھا۔ یہ بچپن سے اس کی عادت تھی کہ گہری نیند سوتے ہوئے اس کا دایاں پاؤں حرکت میں رہتا تھا۔ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، مگر در حقیقت یہ حرکت اس کی گہری نیند کی غماز تھی۔ سو اس وقت بھی پاؤں محو حرکت تھا اور ٹامی کو شرارت پہ اکسا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک طرف سے پاؤں کو ملاحظہ کرتا اور کبھی دوسری طرف سے۔ اس سے پہلے وہ کوئی سنگین حرکت کر گزرتا، فراہل نے بھاگ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش کارگر نہیں ہوئی تھی۔ ٹامی نے اچھل کر پاؤں کا اگلا حصہ منہ میں ڈال لیا تھا۔ پھر سلمان صاحب اور اخبار کے مختلف صفحات فضا میں محور رقص تھے۔ اس نے اپنی چپل اٹھائی، مگر اسے کہاں لگنی تھی۔ ٹامی انتہا کا پھرتیلا کوارٹروں کے پیچھے غائب ہو چکا تھا، مگر سلمان کی نظر جوتی پہ پڑ چکی تھی۔ بکل چبایا جا چکا تھا اور سٹریپ غائب تھا۔ فراہل! وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اب فراہل نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی، لیکن وہ اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ میں آج اسے شوٹ کر ڈالوں گا، تم اس کا کہیں بندوبست کر لو۔ فون کی بجتی گھنٹی فراہل کے لیے نجات کا سبب ثابت ہوئی۔ وہ ایک دم رک گیا۔ تم بھی تو ہر وقت سوتے رہتے ہو۔ بندہ فارغ وقت میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہے۔ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ وہ فون سننے میں مصروف ہو گیا۔ بیگم جہانگیر کی واپسی پہ سلمان نے ساری کارروائی ان کے گوش گزار کی تھی، جبکہ فراہل کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ اس کی ہنسی سے سلمان کا پاڑا اور ہائی ہو رہا تھا۔ بیگم جہانگیر بھی مسکرائے جا رہی تھی۔
میری شاپنگ نہیں دیکھو گے؟ وہ سلمان کے لیے مختلف رنگوں کے کرتا شلوار لائی تھی۔ اخروٹی رنگ کا کرتا شلوار بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سلمان، یہ تم عید پہ پہننا بیٹا۔ اوکے۔ وہ تنقیدی نظروں سے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ ماما، آپ ٹامی کے لیے کچھ نہیں لائے؟ وہ بڑے لاڈ سے بولی تھی۔ سلمان تب کیا تھا، اس کو تم سرخ جوڑا پہناؤ اور رخصت کر دو۔ لیکن اس کی جینڈر رخصت ہونے والی تو نہیں ہے، وہ ہنس پڑی تھی۔ اب تو تم رخصت ہونے کی تیاری کرو بیٹا۔ انہوں نے اس کی ہنسی کو بریک لگائے تھے۔ کیا مطلب ماما؟ مسز کامل جنید کا پرپوزل دے رہی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے سلمان؟ انہوں نے سلمان سے پوچھا، جو ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ جنید بہت اچھا لڑکا ہے مامی، میں بچپن سے اسے جانتا ہوں۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا، جبکہ اندر سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے تیز دھار والی چھری کی نوک اس کی شاخ پہ رکھ دی ہو۔ فراحل بھی جانتی ہے اسے۔ اس نے مہم سی امید کے ساتھ فراحل کی جانب دیکھا تھا، جو خاموشی کے ساتھ اخبار پڑھنے میں مصروف تھی، جیسے دنیا میں سب سے ضروری کام یہی ہو۔ آپ دیکھ لیں۔ اس نے اپنا والیٹ اور موبائل پکڑا تھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فراحل، پھر بتاؤ نا بیٹا، کیا خیال ہے تمہارا؟ ماما، جیسا آپ چاہیں۔ اس نے گویا ہر بات ان کی مرضی پہ ڈال دی۔ اس نے ہنس کر باہیں ان کے گلے میں ڈال دی۔ انہوں نے ایک نظر اس کے دھمکتے چہرے کو دیکھا۔ میری پسند کی بات ہے تو وہ ایک دم نڈھال نظر آنے لگی۔ مسز آغا بہت اچھی اور سلجھی ہوئی خاتون ہے، اور پھر اتنا اصرار کر رہی ہیں۔ انہوں نے گویا خود کو تسلی دی تھی۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ عید کے فوراً بعد شادی کر لیتے ہیں۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ یہ تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے نا۔ ویسے سب کچھ تیار تو ہے ماما، اتنی بھی جلدی کیا ہے بھلا؟ اسے اس معاملے میں احساس ہو رہا تھا کہ ماما اسے سلمان سے زیادہ اہمیت دے رہی ہیں۔ یہی کافی تھا۔ خوشی کا یہی انجانا سا احساس تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ خوشی اسے جدائی کے راستے کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ وہ خوش خوش کوکیز تل رہی تھی، ہلکی سی گنگناہٹ کے ساتھ۔ بہت خوش ہو؟ اس کی آواز کہیں قریب سے ابھری تھی۔ ایک دم پلٹ کر دیکھا تھا، عجیب سا حلیہ تھا، بال بکھرے اور آنکھوں کا تاثر بھی عجیب سا تھا، اجنبی سا، نامانوس سا۔ کس بات پہ؟ اور آج کیا روزے نے مت مار دی ہے؟ اس نے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بھئی شادی ہونے جا رہی ہے تمہاری؟ اس نے فراحل کا سوال نظر انداز کیا تھا۔ وہ ہاں، ویسے شکر ہے، تمہاری تھانے داری سے نجات ملے گی۔ میں اور ماما سکھ چین سے رہیں گے۔ لہجے میں کمال کی تازگی پیدا کی گئی تھی۔ کیا؟ میں فی الحال شادی نہیں کر رہی۔ اس نے ایک دم پینترا بدلا تھا۔ اچھا، یہ اور اچھی بات ہے۔ وہ کس طرح؟ پھر کبھی بتاؤں گا، مجھے جاننے کا شوق نہیں ہے۔ اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ہو جائے شادی، تمہاری دل جلانے والی باتوں سے تو نجات ملے گی۔ لیکن اچانک اسے خیال آیا تھا کہ سلمان ایسے حلیے میں تو کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ ہمیشہ کا وائلڈ ڈریس پھر عجیب یاسیت زدہ لگ رہا تھا۔ وہ تو خوش مزاج سلمان کو جانتی تھی، یہ وہ تو نہیں ہے۔ اسے فکر کی لاشعوری سی کیفیت نے آ لیا تھا۔ بیگم جہانگیر نے فون کر کے مسز آغا کو رضامندی دے دی تھی، اور ان کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ دن رات چکر لگا جا رہے تھے، کبھی کپڑوں کا ناپ، کبھی جوتوں کا، اور کبھی زیورات کی چوائس۔ بشیر ڈیوٹی پہ واپس آ گیا تھا، کیونکہ فراحل کو اکثر بازار میں دیر ہو جایا کرتی۔ اسے خود خرید و فروخت کا اتنا شوق نہیں تھا، لیکن مسز آغا زندگی سے بھرپور تھیں۔ انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ ہلکان کر رکھا تھا۔ بیگم جہانگیر کو بہت خوش تھیں کہ ان کی بیٹی کو بہت چاہنے والے اور قدر کرنے والے لوگ مل رہے ہیں، لیکن دل کا کیا کرتی، جو اپنی جان کے ٹکڑے کے دکھ میں ہلکان ہو رکھا تھا۔ حالانکہ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں جتایا تھا، لیکن نہ جتانے کا دکھ ہی جان کو آ گیا تھا۔ انہیں یاد آیا تھا کہ وہ ایک دفعہ اسے شادی کے بارے میں چھیڑ رہی تھیں۔ وہ پری کہاں سے لاؤں، تیری دلہن جسے بناؤں، کہ گھوڑی کوئی پسند نہ آئے تجھ کو، اس نے کہا تھا۔
مامی میں نے ارد گرد کبھی دیکھا ہی نہیں، بہت قریب کے منظر میں جو لڑکی دکھائی دیتی ہے اسی سے میری شادی کر دیں، پری ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن قریب کے منظر میں بسنے والی لڑکی دور کے منظر دیکھنے کی عادی لگتی تھی، اس لیے مسز آغا کو انکار کرنے کے بجائے فراحل سے پوچھ لیا تھا، اور اس کے چہرے سے ہوئی خوشی نے ان کا راستہ روک لیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی، جس کی ذرا سی پریشانی سے ان کی جان جانے لگتی تھی۔ ان کی ممتا اس دفعہ ڈٹ گئی تھی، اگر اس معاملے میں اپنی بیٹی کی حلف تلفی کر دی تو روز محشر جہانگیر کمال کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ سو انہوں نے مسز آغا کو ہاں کر دی تھی۔ 23 رمضان کو مسز آغا نے سادہ سی تقریب میں اسے جنید کے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ شادی عید کے بعد تھی۔ بیگم جہانگیر نے ہاتھ پاؤں پھولنے کے باوجود وقت پہ ہر کام مکمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ثانیہ اور امبرینا وغیرہ نے ہر ممکن ساتھ نبھایا تھا۔ اس وقت بھی وہ جوڑے ٹانک رہی تھی، ساتھ میں دنیا جہان کی باتیں۔ کمرہ مچھلی مارکیٹ بنا ہوا تھا، بچپن کا ساتھ تھا، اس لیے جنید وغیرہ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ان کی دوستی اسکول سے ہی بنی تھی، بچپن کے سنگی ساتھی۔ لیکن بقول ثانیہ کے جنید بڑا گھنا نکلا، خبر ہی نہ ہونے دی۔ فراحل ایک بات تو بتاؤ، امبرینا ان کے گروپ میں سب سے زیادہ سمجھدار تصور کی جاتی تھی، اس لیے وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ سلمان کسی لحاظ سے جنید سے کم نہیں ہے، ڈیشنگ ہے، فائنینشلی اسٹرانگ ہے، پھر تم نے جنید کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ میں نے نہیں کیا، یہ ماما کی چوائس ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ لیکن انہوں نے تم پر کوئی زور تو نہیں ڈالا تھا؟ ثانیہ نے تصدیق کی تھی۔ ہاں، مگر سلمان بھی تو شاید ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بھئی اس نے کبھی اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کی، بلکہ الٹا میرا جینا اجیرن کیے رکھتا ہے۔ اس بات سے اسے یاد آیا تھا کہ کئی دن ہوئے کہ سلمان نے اسے تنگ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ایک دم خاموش سی ہو گئی۔ کئی دن اسے تاریخ خوشی کا جمود اندر سے تڑکنے لگا تھا۔ تم کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ ثانیہ نے اعلان کرنے والے انداز میں سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ مجھے سلمان بچپن سے اچھا لگتا ہے۔ فراحل کا شکریہ کہ اس نے سلمان کو پانا آسان کر دیا ہے۔ کیا شخصیت، کیا قد و قامت ہے! ثانیہ شروع سے ہی ایسی تھی، ہر بات کا اظہار کرنے والی۔ وہ سب خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی تھی، لیکن فراحل کو گھٹن ہونے لگی۔ اس کے بچھڑنے اور کسی اور کا ہو جانے کا خیال ہی اسے سہانے رو لگنے لگا تھا۔ اسے نیچے دکھانے کا خیال کہیں پیچھے ہی رہ گیا۔ اب تو اچانک ہی یہ لگنے لگا تھا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا گلا گھونٹنے جا رہی ہے۔ اسے ایک دم تنہائی کی طلب ہونے لگی۔ دور کا منظر دیکھنے والی لڑکی کو قریب کا منظر نظر آیا تھا، اور وہ بےکل ہو گئی تھی۔ روز و شب کی موج مستی میں دلوں کے میلے بس گئے تھے، بنا کچھ کہے، بنا کچھ احساس دلائے، اور وہ اپنی میلوں کو اجاڑنے چلی تھی۔ لیکن کوئی بھی بستہ نگر جب اجڑتا ہے تو بھرپور ویرانی پھیلاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو اجڑنے سے پہلے ہی احساس ہو جاتا ہے، اور کسی کو اجڑنے کے بعد اسے اندر پھیلتی ویرانی نے احساس دلا دیا تھا کہ جب وہ ہانگ کانگ بزنس ٹور سے واپس آیا ہے، اس کا بخار ہی ختم نہیں ہو رہا۔ وہ چپکے سے منظر سے غائب ہوئی۔ وہ سیدھا بے سدھ پڑا تھا، وجہ چہرے پہ بڑی بڑی آنکھیں اور ان پہ سایہ فگن دراز پلکیں۔ سائڈ ٹیبل پر بے شمار دوائیاں اور گولڈ لیف کا پیکٹ۔ سلمان تو اسموکنگ نہیں کرتا، یہ خیال اسے لپکا تھا۔ نیچے امبرینا وغیرہ آواز دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ وہ بے سدھ پڑا رہا، یہ جانے بغیر کہ زندگی اس کے در پہ دستک دیے بغیر لوٹ گئی ہے۔ بیگم جہانگیر اسی کے زیور پھیلائے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ یہ دیکھو فراحل، یہ ڈائمنڈ کا نیکلس تمہارے بابا نے مجھے دیا تھا شادی کی پہلی رات۔ وہ چپ چاپ کشن کے دھاگے نوچ رہی تھی۔ دھیان میں کوئی اور تھا، اور وہ بے دھیانی کے عالم میں وہاں موجود تھی۔ ماما آپ دیکھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ پروین، سلمان صاحب کے کمرے کی صفائی کر دی؟ نہیں چھوٹی بی بی، تم رہنے دو، میں خود کر لیتی ہوں۔
پروین حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ وہ دل کی ایک جگمگاتی کیفیت کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی۔ گرے کلر اسکیم کے کمرے میں ہر جگہ نمایاں تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ کائنات کے اس حصے میں پہلی دفعہ آئی ہے۔ اس نے الماری کھولی۔ ہر رنگ کی شرٹ سلیقے سے لٹک رہی تھی، ساتھ میں خوبصورت میچنگ ٹائز۔ اسٹڈی ٹیبل پہ اس کی ڈائری پڑی تھی، کالے رنگ کی، بے شمار ٹیلی فون نمبر سے مزین، بزنس ڈیلنگ ڈیٹس، ایگریمنٹس، اور پھر 31 نومبر پہ نظر ٹھہر گئی تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو درخشاں ہے خیاط، تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کا ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ اسے یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس نے یہ کیوں لکھا تھا۔ محبت ہے تو ہے، کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، یہ تمام سوال تو احمقانہ ہیں۔ وہ نیچے لاؤنج میں آئی تھی، جہاں بیگم جہانگیر زیورات کے ساتھ مشغول تھیں۔ ماما، آپ ان کی نمائش کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں کیا؟ نہیں تو۔ بیگم جہانگیر نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے اس کے احمقانہ پن پہ خاصی حیرت ہوئی ہو۔ بیٹا، یہ میں تمہاری شادی کے لیے منتخب کر رہی ہوں۔ ماما، ایک بات تو بتائیں، یہ سلمان اتنا بدتمیز کیوں ہے بھلا؟ کیوں؟ اب کیا بدتمیزی کر ڈالی اس نے؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی۔ ماما دیکھیں نا، انا زیادہ پیاری ہوتی ہے کہ محبت زیادہ اہم ہوتی ہے؟ یہ ضد تو فضول سی چیز ہے۔ وہ انتہا درجے کی حیران ہو رہی تھی، لیکن ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ماما زبان ایک دم چلتے چلتے رک گئی۔ ماما دیکھیں نا، مجھے نہیں کرنی جنید سے شادی، آپ مسز آغا سے انکار کر دیں، مجھے اب ہمیشہ اسی گھر میں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے دوبارہ اسی پہ زور دیا۔ حیرت کی جگہ اجلی اجلی خوشی نے لے لی، اور بیگم جہانگیر اس کی معصوم سی جھنجھلاہٹ پہ ہنس رہی۔ پگلی، میں مسز آغا سے کیا کہوں گی؟ آپ ان سے کہیے گا کہ غلطی ہو گئی ہے، جس کے لیے ہم ان سے معذرت خواہ ہیں۔ اور سلمان سے کیا کہوں گی؟ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ نے مجھے عید کی شاپنگ بھی نہیں کروائی۔ وہ منہ بسور رہی تھی۔ کئی دن کے بعد وہ کھلی کھلی لگ رہی تھی، یا بیگم جہانگیر کو یوں محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے لاڈلے کو فون کر ڈالیں، لیکن اس نے اپنا مسئلہ خود حل کرنے کا عندیہ دیا تھا، اس لیے چپ رہیں۔ پھر فوراً سے پہلے ضروری اقدامات کیے گئے تھے۔ سلمان آفس سے واپس آیا تو وہ لان میں موجود تھی، انتہائی مصروف انداز میں انار کے دانے نکال رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ ایک دم چونکا۔ وعلیکم السلام۔ ڈھیلے ڈالے قدم، بکھرا بکھرا لہجہ۔ روزہ تو نہیں لگ رہا؟ کیوں؟ آہستہ آہستہ چل رہے ہو نا؟ وہ دھیرے سے ہنسی تھی، اور وہ جواب دیے بغیر گزر گیا تھا۔ 5 منٹ میں شرافت سے نیچے آ جاؤ، روزہ افطار ہونے والا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے افسردہ سی ہنسی ہنسا تھا۔ یہ آواز کب تک پیچھا کرتی رہے گی؟ افطاری کے بعد وہ اس کے لیے کافی لے کر اسٹڈی روم میں آئی تھی۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد کمپیوٹر آن تھا۔ وہ قلین پہ اوندا لیٹا ہوا تھا۔ اسے یکدم ہنسی آ گئی۔ سلمان، کافی؟ اس نے ہلکے سے میز بجائی تھی۔ عشق نے نکما کر دیا، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے۔ کیا مطلب؟ یہی مطلب صاف ظاہر ہے کہ بیماری عشق کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ کس طرح؟ اس نے خواہ خوش دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اس طرح کہ کام کے وقت کاہلی کا مظاہرہ، خلا میں نہ جانے کیا کچھ تلاش کرتے رہنا، اور ہر بات کا جواب خاموشی۔ ویسے بائے دعوے ہے کون؟ کوئی نہیں۔ اس نے کمپیوٹر آف کر دیا تھا۔ اچھا، نیٹ پر کوئی پڑی ڈھونڈی ہے؟ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں ان خرافات پہ یقین نہیں رکھتا۔ وہ تب کیا تھا؟ اوہ ہو، خدا کسی کا واسطہ بزدل عشق سے نہ پڑے، بزدل عاشق سے نہ پڑے۔ نہیں، یہ بزدلی کی بات نہیں ہے، وہ قطعیت سے بولا تھا۔ تو پھر غیرت یا انا کی بات ہوگی۔ اس نے بالبلا کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تیر نشانے پہ لگ گیا تھا۔
وہ انجوائے کر رہی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ دیکھو کس کا فون ہے؟ اچھا، وہ ایک دم اٹھی تھی۔ جہاں محبت ہو نا سلمان، وہاں انا باقی نہیں رہتی، اور اگر انا ہو تو پھر محبت کو خدا حافظ کہہ دو اور کنارے بیٹھ کر محبت کا کھیل کھیلنے والوں کا تماشا دیکھو۔ وہ جو کوئی بھی ہے، تم اس سے اظہار کیوں نہیں کر دیتے؟ دروازے کے پاس رکی تھی۔ ہو سکتا کہ وہ تمہاری منتظر ہو۔ فون پہ امبرینا تھی۔ کیا حال ہیں جناب کے؟ آج کل تو جنید کامل علی آغا کے سپنے دیکھے جا رہے ہوں گے۔ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ چاند رات کا کیا پروگرام ہے؟ اپنے چاند کے ساتھ مناؤں گی۔ اچھا، ابھی سے ہم غریبوں کے ساتھ یہ سلوک؟ امبرینا، ایک سرپرائز دوں تمہیں؟ اب کوئی سرپرائز بنتا تو نہیں تمہاری طرف، لیکن پھر بھی ہے تو دے دو۔ میں نے تمہاری بات مان لی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چلائی تھی اور اس نے ریسیور کان سے دور کر دیا تھا۔ میں جنید سے شادی نہیں کر رہی۔ تو میں جو سمجھ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے نا؟ اوہ مائی گڈنس، میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ اس کا گھر کیمپس کے پاس تھا، مسلم ٹاؤن میں۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ رات یہی گزارنے کا پروگرام تھا اور فراحل کی خوشی قابل دید تھی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ ایک سانس میں سوالات کی بجھاڑ تھی۔ دھیرج مائی ڈیئر، وہ اسے لے کر لان میں چلی آئی۔ نومبر کی ہلکی ہلکی ہنکی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دونوں چیئرز پہ بیٹھ گئی تھیں۔ کیسے ہوا یہ سب؟ کچھ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ وہ سقراط نے کہا ہے نا، وہ زندگی جس کو پرکھا نہ جائے وہ جیے جانے کے قابل نہیں۔ سو میں نے جب اپنی زندگی کو پرکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بن بلایا کب سے دل کا مکین بنا بیٹھا ہے۔ میرے اللہ، یہ تم ہی ہو نا فراحل؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ محبت ہی تو ہے جو انسان کو مجنوں بنا دیتی ہے، ہر ڈنگ سکھا دیتی ہے، ہر منظر، ہر رخ واضح کرتی ہے۔ اور کیا کرتی ہے محبت؟ امبرینا نے دلچسپی کے عالم میں پوچھا تھا۔ خوشبو دار مٹی کی ڈالی ایک روز محبوب کے ہاتھ نے مجھ تک پہنچائی۔ میں نے کہا تو مشک ہے یا عنبر کہ تیری مست کرنے والی خوشبو سے مجھ پر کیف طاری ہے؟ بولی، میں تو نہ چیز مٹی ہی تھی، لیکن ایک مدت پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ میرے ہم نشیں کا حسن میرے اندر سرایت کر گیا ہے، وگرنہ میں وہی خاک ہوں جو پہلے تھی۔ واو، بہت خوب، امبرینا نے بے ساختہ داد دی تھی۔ ہے تو ہے، پلیز فراحل مجھے اتنا حیران مت کرو کہ میں مر ہی جاؤں۔ ویسے بھی حیرت کے بعد وجود کا احساس بھی مٹ جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ ریئلی فراحل، یہ محبت نے تمہیں کیا سے کیا بنا ڈالا ہے؟ چلو اب تو سونے چلے امبرینا، سحری کے وقت اٹھنا بھی ہے۔ مجھے تو خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئے گی۔ امبرینا نے چلتے سمے بوگنویلیا کا پتا نوچا تھا۔ فراحل، سلمان کو پتہ چل گیا کہ تم جنید سے شادی نہیں کر رہی؟ امبرینا نے چادر کے اندر سے پوچھا۔ فراحل کو بڑے زور کی ہنسی آ گئی تھی۔ نہیں پتہ چلا اس بدھو کو، اور پلیز اب سوچنا بند کر دو اور نیند کی دیوی کو خود پہ مہربان ہونے دو۔ مامی، شادی کی کیا ڈیٹ فکس ہوئی ہے؟ سلمان نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ عید کے بعد 7 یا 8 شوال کو، انہوں نے بمشکل ہنسی روک کے جواب دیا۔ جنید بھی جانے کہاں جا چھپا ہے، موبائل بھی آف کیے رکھتا ہے۔ اس نے خود کلامی کی تھی۔ سارے انتظامات مکمل ہیں نا؟ مینجمنٹ کے لیے دی رینبو سے بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ مسز جہانگیر نے کافی کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اور عید کا کیا پروگرام ہے؟ وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، سب دوست آئیں تمہارے۔ وہ مسکرائی تھیں۔ اور جنید پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے؟ اب تو یہ اس کا بھی گھر ہے، تمہارا بھائی ہے وہ۔ جی بالکل۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی ان کی آنکھوں سے چھپ نہیں پائی تھی۔ یہ فراحل اور اس کا سرپرائز، کتنا سا منہ نکل آیا ہے میرے بچوں کا، انہوں نے کلس کر سوچا۔ اچھا مامی، چلتا ہوں۔ وہ خدا حافظ کر کے باہر نکل گیا۔ کھڑکی سے باہر مال پر زندگی رواں دواں تھی۔ سڑک کے کنارے درختوں پر پڑتی ہوئی نارنجی روشنی
بتا رہی تھی کہ سورج کا سفر ختم ہونے والا ہے۔ میری تمناؤں کا سورج بھی، اس نے جوتے کی نوک سے قالین کو کھرچتے ہوئے سوچا۔ موبائل کی بپ بجی تھی۔ فرحال کالنگ۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ ہونٹوں کے دریچے تک آئی تھی۔ ہیلو سلمان، کیا ہو رہا ہے؟ مصروف تو نہیں ہو؟ نہیں تو بس ٹھیک ہے، شرافت سے آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ خیریت؟ ہاں، وہ مجھے عید کی شاپنگ کرنا ہے۔ عید کی یا شادی کی؟ اسے اپنی سماعت پر شک گزرا تھا۔ عید کی، وہ ہنسا چلا کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں میں۔ اور کچھ دیر میں وہ نیچے موجود تھا۔ بیبی پنک اور مسٹرڈ اورنج کنٹراسٹ کی شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس بے فکری سے کی چین گھما رہی تھی۔ چلیں؟ اسے دیکھتے ہی وہ بولی تھی۔ جانا کہاں ہے؟ سلمان نے چابی اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ لبرٹی۔ اس نے گاڑی ایک بوتیک کے آگے روکی تھی۔ عید کی وجہ سے رش کا عجب عالم تھا، ایسے جیسے ہر کوئی سج کر پیا ملن کو نکلا ہو۔ سلمان، مشورہ دو، کیا لوں؟ عید کے لیے؟ مسکراتے ہوئے اس نے ڈارک میرون چنری کے سوٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حیدرآبادی چنری تھی، لمبی قمیص اور پاجامہ تھا۔ یہ پیک کر دیں؟ اسی نے کہا تھا۔ چوڑیاں نہیں لوگی؟ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے چوڑیاں پسند ہیں؟ ہر وقت تو چھنکاتی پھرتی ہو چوڑیاں اور پائل۔ جی، کرنٹ افیئر سے باخبری ہے۔ یہ کرنٹ افیئرز ہیں؟ مدت بعد آکسیجن سے بھرپور قہقہ لگایا تھا سلمان۔ گجرے بھی لے دوں نا؟ آج چاند رات ہے اور میرا چاند میرے ساتھ ہے۔ باقی فقرہ دل میں کہا تھا۔ سلمان نے اسے موتیے کے پھولوں کا پورا زیور لے کر دیا تھا۔ اب جیولرز کی شاپ پر چلیں؟ سلمان، اس نے پیچھے مڑ کر پوچھا تھا۔ ہاں، آئی کارڈ ہے میرے پاس۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ فریکوینسی خاصی سیٹ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے میری بات بغیر کہے سمجھ لی، لیکن اب کیا فائدہ؟ اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ وہ جیولرز کی دکان میں داخل ہوئے تھے۔ ڈائمنڈ کی رنگ دکھائیں؟ جنید کے لیے لینی ہے؟ سلمان نے پوچھا تھا۔ نہیں، یہ ماما کا شعبہ ہے، مجھے تو اپنے لیے لینی ہے۔ کون سی لوں؟ وہ مختلف رنگز دیکھ رہی تھی۔ یہ لے لو۔ بہت خوبصورت سی رنگ تھی جو سلمان نے اسے تھمائی تھی۔ ہاں، یہ بہت اچھی ہے۔ سلمان نے پیمنٹ کی اور وہ باہر نکل آئے۔ وہ گھر پہنچے تو ثانیہ، عطیہ اور امبرینا چاند رات منانے آئی ہوئی تھیں۔ کہاں گئی تھی محترمہ؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی شور مچایا تھا۔ چاند رات منانے؟ اچھا، تو ہم غریب غربا؟ ثانیہ نے دہائی دینا شروع کی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھیں۔ پلاسٹک شیٹ بچھا کر اس پر مختلف قسم کی کون مہندیاں رکھی گئی تھیں۔ مزید اہتمام فراحل کے آنے سے پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ اب دکھاؤ کیا چیزیں خریدی ہیں۔ ایک منٹ، پہلے ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ کیا؟ وہ ہمہ تنگوش تھیں۔ وہ یہ کہ ایک بھی چیز میری چوائس کی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ سب یک زباں بولی تھیں۔ مطلب یہ کہ مان کی چوائس ہے۔ بیگم جہانگیر اس نام سے اسے پکارتی تھی۔ کس کا مان ہے بھئی؟ امبرینا نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا تھا۔ میرا۔ بے نیازی خوب تھی۔ اور کیا کیا چیز اس کی چوائس ہے؟ میں بھی۔ وہ سب ہنس پڑی تھی۔ وہ ایک چیز بڑے بڑے پیار سے دکھا رہی تھی اور آخر میں اس نے ہاتھ لہرایا تھا۔ ڈائمنڈ رنگ۔ وہ سب بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی تھیں۔ امبرینا ان کو پیچھے کر کے اس کے بالکل قریب آ کے بیٹھ گئی۔ کوئی بات ہوئی؟ باتیں تو کچھ بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ امبرینا کو خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ بڑی بوڑھیوں والے انداز میں افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ تم تو بدھو ہی ہو، اور وہ مہا بدھو ہے، تو کسی عاقل دانا کو میری مدد کر دینی چاہیے نا۔ فراحل نے چہرے پر از خود مسکینی طاری کرنی تھی۔ اس نے باری باری تینوں کی طرف دیکھا۔ یہ مسکینوں والی شکل مت بناؤ، تمہارا مسئلہ ہے خود حل کرو۔ امبرینا اٹل لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں، تم نے تو ہمیشہ ہنر پکڑا ہوتا ہے۔ فراحل کی بے بسی دید نہیں تھی۔ چھوڑو، جب شادی ہوگی تو اسے خود پتہ چل جائے گا۔ یہ سرپرائز تو میرے گلے پڑ گیا۔ ہاں، کہاں تم، کہاں اظہار محبت۔ ثانیہ نے دوسرا طریقہ استعمال کیا تھا۔ یہ ان کا انداز تھا کہ فراحل کو جوش دلاؤ، سب کام ہو جائے گا۔ ہاں، اس نے مایوسی سے سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں کر سکتی ہوں۔
ہمت جاگی تھی، اس نے انہیں تسلی دی تھی۔ تو کرو نا، پہلے مہندی تو لگوا لوں۔ ہاں، مہندی تو کہیں بھاگی جا رہی ہے۔ امبرینا کے ماہرانہ ہاتھ بڑی پھرتی کے ساتھ اس کے بازو اور ہاتھ پر نقش و نگار بنا رہے تھے۔ امبرینا، جنید سے ملی تھی تم؟ فراحل نے آہستہ سے پوچھا۔ عطیہ اور ثانیہ ڈیزائن منتخب کر رہی تھیں۔ ملی تھی بیچارہ۔ امبرینا کے انداز میں تعصب تھا، لیکن پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ کیا؟ شاید انا پرستوں نے اسی طرح ملنا تھا، اس نے یہ کہا۔ فراحل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا انہیں اس تعلق میں باندھنے کے لیے مجھے ہی ذریعہ بننا تھا، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اچھا، فراحل ہنس پڑی تھی۔ ہاں، آنٹی کا موڈ خاصا خراب تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ تمہاری شادی تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ امبرینا نے اب دوسرے ہاتھ پر مہندی لگانا شروع کر دی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، انہیں میں خود منا لوں گی، فراحل نے خود کو تسلی دی تھی۔ اور شعیب، عادل وغیرہ؟ ان سب کو ثانیہ نے اپنی اسکیم سے آگاہ کر دیا تھا کہ سلمان کا فون بھی آئے تو اٹینڈ نہیں کرنا ہے نا ثانیہ؟ امبرینا نے ثانیہ سے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں بھئی، میں نے کہا کہ فراحل کا سرپرائز سلامت رہے۔ وہ سب ہنس پڑی تھی۔ شعیب ہنس رہا تھا کہ سلمان جیسے اکثر بدمزاج انا پرست کو بے وقوف بنانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مہندی لگ گئی، اب اٹھو۔ امبرینا نے اسے دھکیلا تھا۔ ہم نے گھر بھی جانا ہے۔ وہ بڑے بڑے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گئی، دروازے پہ ہلکے سے دستک دی۔ جواب ندار دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ بے خبر پڑے سو رہے ہیں اور یہاں نیندیں اڑی ہوئی ہیں، وہ بڑبڑائی۔ دوبارہ نیچے جھانکا تو وہ تینوں خدائی فوجداروں کی طرح سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ یا اللہ، کیسے جگایا کرتی تھی، اور اب آگاہی بھی عذاب ہے۔ کیا رعب تھا میرا۔ فراحل بی بی، تم یہاں گزرے لمحوں پر آہیں بھرنے نہیں آئی؟ اسے ہنسی آ گئی تھی۔ سلمان، اٹھ جاؤ، روزہ نہیں رکھنا؟ گھبراہٹ میں بے ربط ہوئی وہ ایک دم اٹھا تھا۔ روزہ؟ صبح تو عید ہے۔ کیا ہو گیا ہے فراحل؟ اس نے ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ وہ حیرانی کے عالم میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ دیکھو، مہندی کیسی لگ رہی ہے؟ امبرینا نے لگائی ہے۔ دروازے کے بالکل پاس کھڑے ہو کر اس نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے تھے۔ وہ مجبوراً اٹھ کے اس کے قریب آیا تھا۔ اچھی ہے۔ چہرے کے تاثرات تو کم از کم یہی کہہ رہے تھے۔ سلمان، تم نے کبھی کسی احمق کو دیکھا ہے؟ نہیں، ادھر آؤ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر آدم آئینے کے سامنے لے آئی تھی۔ یہ دیکھو، اب کیا تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں جنید سے شادی نہیں کر رہی؟ کیا؟ وہ پورے قد پر گھوم گیا تھا۔ ایک دفعہ میں سن لیا کرو۔ وہ دروازے کے پاس رکی تھی۔ جو چاہتے ہو وہ کہہ بھی دیا کرو، ورنہ حالی چاہنے سے کیا فائدہ۔ یہ کہہ کر وہ چھپاک سے باہر نکل گئی اور لاؤنج میں جا کر دم لیا، جہاں وہ بے چینی سے اس کی منتظر تھیں۔ عید کی صبح بہت سہانی تھی۔ اس نے شیر خورما تیار کر کے فریج میں رکھ دیا اور چاٹ کے لیے چنے کوکر میں رکھ کر لان میں نسیم سحر سے محفوظ ہونے کے لیے چلی آئی۔ لان کی سرسبز گھاس اور بیلوں میں عجیب سرمستی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر موتی اور گلاب کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ عید مبارک۔ دل کو پتا تھا کہ آواز بالکونی سے آئی ہے، اس لیے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ دل میں عجب سرشاری نے احاطہ کر لیا تھا۔ رات کی رانی کی باقی ماندہ مسحور کن خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ عید مبارک۔ وہ چھپاک سے اندر گھس گئی۔ یا اللہ، یہ اعتماد منحوس کہاں چلا جاتا ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے مزیدار سی چاٹ چابک دستی کے ساتھ بنا ڈالی اور فریج میں رکھ کر باہر آئی۔ لاؤنج میں بیگم جہانگیر صاف ستھری نکھری سی بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ ارے، تم ابھی تک ویسے پھر رہی ہو؟ بس ماما کچن میں مصروف تھی۔ اب تو کچن کی جان چھوڑو، میں نے بشیر کو بلا لیا ہے۔ ماما، بھلا جس لڑکی کو کھانا نہیں بنانا آتا اسے کیا پتا گھر گھرستی کا؟ وہ تو محض شو پیس ہوئی نا۔ مزہ تو تب ہے نا کہ آپ کا کچن خوشبوس کی مہک سے لبریز ہو۔ اوپر سے قدموں کی آواز سن کر ساری باتیں دھری رہ گئی تھیں اور وہ چھپکے سے کھسک گئی تھی۔ مامی، عید مبارک۔ آپ ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہیں۔ وہ سفید کرتا شلوار میں بلبوس کفلنگس لگاتا ہوا نیچے اترا تھا۔ ارے میرے چاند، انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا، میری عید تو تم لوگوں سے ہی ہے، بہت پیارے لگ رہے ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔
मामी, फ्राहिल कहाँ गई? इधर उधर देखा, वो किचन में थी, अब शायद कमरे में गई है। अम्ब्रीना का फोन आया था कि वो इधर ही आ रही है। आज सनिया ने इनवाइट किया है सबको, उन्होंने तफसीलन जवाब दिया। जी, जहन कहीं और था। अचानक गाड़ी का हॉर्न बजा था। ईद मुबारक, वो सब दूर से ही नारे लगाकर हलकान हो रहे थे। शुएब और आदिल अंदर दाखिल हुए थे। अरे वाह सरकार, तैयार शादमान है, छा गए यार। शुएब ने विक्ट्री का निशान बना लिया था। सलमान झिम गया। जुनैद कहाँ है? बेगम जहांगीर ने पूछा था। वो आंटी, अब हम उसी को लेने जाएंगे। हम बादशाही मस्जिद जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ तो बहुत रश होगा। बेगम जहांगीर मुतफक्किर हुई। अरे आंटी, इसीलिए तो इतनी सुबह जा रहे हैं कि जल्दी जगह मिल जाए। शुएब ने उन्हें इत्मीनान दिलाया था। मेरून चुनरी की लंबी कमीज और पजामे में मलबूस थी और साथ में मेरून खुस्सा लंबे बालों में परांदा डाल रखा था। साथ में मोतिये के फूलों का जेवर। खूबसूरती के लिए शर्त नहीं कि आप खूबसूरत हों, मासूमियत और खुशी भी खूबसूरती की इंतहा को छू लेती है। उसने बेगम जहांगीर को डायमंड रिंग दिखाई थी। खुदाया तेरा लाख शुक्र है, तूने मुझे जहांगीर के आगे शर्मिंदा नहीं होने दिया। अम्ब्रीना वगैरह ने जल्दी जल्दी का शोर मचा रखा था। एक मिनट, वो ख्वामख्वाह चीजों से उलझती फिर रही थी। क्या है अब? सनिया इंतजार कर रही होगी, ईदी लेनी है मुझे, उसने झंझला कर कहा। अम्ब्रीना की तरफ देखा था। अच्छा तो यूं कहो ना कि अपने चांद की दीद के बाद ईद होगी। वो हंसी थी। अचानक बर्पा होने वाले शोर से पता चला था कि तशरीफ आवरी हो गई है। वो सब ईद की नमाज पढ़ के आ गए थे। रास्ते भर वो सलमान का रिकॉर्ड लगाते आए थे। अब टेबल पर दावा बोला जा चुका था। सलमान ने उसकी तलाश में इधर उधर देखा था। कुछ दूर सोफे पर वो अम्ब्रीना से महवे गुफ्तगू थी। मामी, आज ईद ही है ना? हाँ, उन्होंने हंस कर कहा। मेरा मतलब है कि कहीं आपने रोजा तो नहीं रख लिया, क्योंकि मुझे तो लोग 31वां रोजा रखवा रहे थे। फ्राहिल ने रुख फेर कर अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। बेगम जहांगीर उसकी तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी। पूरे मंजर में मोहब्बत की फरावानी थी और अपनायत की महक फैली हुई थी। शायद यही अपनापन था जिसने मुझे सलमान से दूर नहीं जाने दिया, फ्राहिल ने सोचा। मेरी ईदी, फ्राहिल ने हथेली फैला दी। सलमान पकड़ लो। वो सब चिल्लाए थे। सलमान जमाल अहमद, उसने सरगोशी की थी। सलमान जोर से, ये फाउल है, वो तो ऑलरेडी मेरी मलकियत में है। फिर उसने वॉलेट निकालकर उसके हाथ पे रख दिया था। नहीं, पहले वाली बात ही आखिरी है। आप हैं तो मैं हूँ, वरना जीने का क्या ज्वाज। मेरे पास इसके अलावा कोई च्वाइस नहीं है जिंदगी बसर करने की। उसने वॉलेट वापस कर दिया था। सलमान को यूं लगा था जैसे उसी अपनेपन का वो सदियों से मतलाशी था। इसी पल अनदेखी खुशियों ने उसका अहाता कर लिया था। न जाने कहाँ से जुगनू रास्ता भटक कर वहां आ निकले थे और उसकी शाहराहे जिंदगी को रोशन कर गए थे। इसी के साथ हम अपने नॉवल को एहतिमाम की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको हमारा नॉवल पसंद आया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।